کہ ایران اور اسرائیل آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان دونوں کی کوئی دشمنی نہیں ہے، بس صرف ایک دکھاوا ہے۔ وہ تاریخی عمارت جو 80-90 کی دہائی میں ہمارے خالی ذہنوں میں بنائی گئی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود بھی ایران کے راکٹ نہیں سنبھال سکا۔ جب ایک مظلوم پکارے اور امت خاموش رہے تو سمجھ لو کہ زوال دروازے پر کھڑا ہے۔ لیکن ایران صرف پکار نہیں رہا بلکہ دکھا رہا ہے کہ جنگ کیسی لڑی جاتی ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ زبانی بیانات سے نہیں، مزاحمت، قربانیاں اور غیرت سے تاریخ بدلی جاتی ہے۔ ایران زخمی ہے، تنہا بھی ہے، لیکن دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایران جھکا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم مذمتوں اور اجلاسوں میں گم ہیں اور خوف کے پردے اوڑے بیٹھے ہیں۔ یہ محض ایک عسکری جنگ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی نظریاتی تصادم ہے جس کی جڑیں بہت ہی گہری ہیں۔ شاید اس کا جواب ہمیں ماضی کی خاک اڑاتی ہوئی سچائیوں میں ملے گا۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ صہیونیت اور یہودیت ایک جیسے نہیں ہے۔ یہودیت ایک مذہب ہے جبکہ صہیونیت سیاسی انتہا پسندی ہے جو یہودی قوم کو نسل پرستی کی بنیاد پر دنیا پر قابض دیکھنا چاہتی ہے، یعنی دی گریٹر اسرائیل۔ یہ نظریہ آج اسرائیلی ریاست میں اپنی خونی شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران میں اب تک 500 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں اور 1200 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور ہر آئے دن یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ قابل غور سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل کو اتنی گہری رسائی کیسے حاصل ہوئی؟ آیت اللہ علی خامنئی کے قریبی ساتھی اس میں مارے جاتے ہیں، سائنسدان اس میں شہید ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ خود آیت اللہ علی خامنئی کو بھی قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ اتنی گہری رسائی بغیر داخلی سہولتکار کے ممکن ہی نہیں۔ کیا ایران سویا ہوا تھا یا اس کے اندر کچھ لوگ ضمیر فروشی کر چکے تھے؟ موساد جیسے نیٹ ورکس کا قلہ کما اہم نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اور پھر آئی وہ گھڑی جس میں ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا، ایسا بھرپور جواب جس میں اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام جسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، اس کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کئی ذرائع کے مطابق اب آئرن ڈوم جو ہے وہ 12 دن کی دفاعی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ امریکہ کا اس کو کنٹینیو سپورٹ ہوگا۔ اسرائیل جو کہ اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل کہتا ہے، دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود بھی ایران کے راکٹ نہیں سنبھال سکا۔ یہاں ایک اور عمارت گرتی ہے، تل ابیب میں نہیں، اصفہان میں نہیں، بلکہ ہمارے ذہنوں میں۔ وہ تاریخی عمارت جو 80-90 کی دہائی میں ہمارے خالی ذہنوں میں بنائی گئی تھی کہ ایران اور اسرائیل آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان دونوں کی کوئی دشمنی نہیں ہے، بس صرف ایک دکھاوا ہے۔ جیسا کہ رضوان نور ازمی لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان اس عمارت کے گرنے سے ہوا ہے، کیونکہ اب اس کے ارد گرد چھوٹی عمارتیں بھی خطرے میں ہیں جہاں لاکھوں لوگ اپنے بچوں سمیت آباد ہیں۔ یا تو یہ عمارتیں خالی کرنی ہوں گی یا ایک ایسی عمارت بنانی ہوگی جو جھوٹ پر مبنی ہوگی، اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں۔ ایران نے صرف اسرائیل کو نہیں ہلایا بلکہ جھوٹے بیانیے کو بھی زمین بوس کر دیا ہے۔ ایک اور حقیقت سوشل میڈیا پر گونجی کہ ایران پر 45 سال کی پابندیاں، امریکہ سے $7 ٹریلین اسرائیل کو فنڈ ہوتا ہے، اور مزے کی بات پھر بھی ایران نے ان کی دھلائی کر دی۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک بیانیے کی فتح ہے، اور جب بات بیانیے کی ہو تو وہ بیانیہ آپ کے سامنے کیوں نہ بتائے جو دنیا آپ سے چھپاتی ہے۔ امریکہ جو آج ایران کو دہشت گرد قرار دیتا ہے یا عالمی خطرہ قرار دیتا ہے، مگر چینی سفارت خانے کی جاری کردہ فہرست بتاتی ہے کہ 1945 میں جاپان پر ایٹمی حملے، ویتنام 1961 سے 1973 میں کیمیکل بمباری، افغانستان 2001 سے لے کر 2021 تک 20 سالہ قبضہ، عراق 1991 سے لے کر 2015 لاکھوں ہلاکتیں، لیبیا، شام، یمن، صومالیہ، ایران، اور پاکستان بھی 2007 سے لے کر 2015 تک جہاں ڈرون حملوں میں سینکڑوں بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ یہ صرف 10 مثالیں ہیں، اصل تعداد 30 ممالک سے بھی زیادہ ہے جن پر امریکہ نے کھلم کھلا بمباری کی ہے، لیکن نہ کوئی مذمت، نہ کوئی پابندی، نہ کوئی اقوام متحدہ کی قرارداد۔ جب امریکہ قتل کرے، بمبنگ کرے تو دنیا خاموش رہتی ہے، جب ایران دفاع کرتا ہے تو اسے دہشت گرد ٹھہرایا جاتا ہے اور دنیا شور مچاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صارف نے لکھا ہے کہ مغرب نے 2003 سے اب تک مشرق وسطیٰ میں 5 ملین لوگ مار دیے ہیں، اور آج ایران کو امن کے لیے خطرہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایرانی لوگ اور سید علی خامنئی انسان ہی نہیں ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی صرف ایک سیاسی رہنما نہیں ہے بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے روحانی پیشوا ہیں، مگر جب امریکہ ان کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے تو دنیا خاموش رہتی ہے۔ پوپ یا گرینڈ مفتی کو کوئی ملک دھمکی دے تو کیا رد عمل ہوگا؟ تو خامنئی کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ وہ اس واحد قیادت کا نمائندہ ہے جو 1979 سے امریکی بالادستی کو رد کر رہی ہے اور فلسطین مزاحمت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بات کریں اگر ہم دوسرے مسلم ممالک کی تو وہ بیانیے کی حد تک محدود ہے۔
और अमल के मैदान से गायब हैं, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, सीरिया, जिनके एयर बेसिस इसराइली तैयारों के लिए खुले हैं। ओआईसी सिर्फ इजलास और मजम्मत में बिजी है। तुर्की जाहिर से तो मददगार, लेकिन अंदर से दुश्मन का मददगार है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो न कोई वाज़ह पोजीशन है, न दिफा है और न ही क़यादत। कभी बयानात, कभी वजाहतें, तो कभी खामोशी। जब ईरान ने उम्मीद लगाया तो हमने फासला रख लिया। सवाल ये है कि पहले ईरान, फिर पाकिस्तान, तो फिर तीसरा मुसलमान मुल्क, और यूं सहूनियत जीत जाएगी। अगर हमने अभी भी खामोशी इख्तियार की तो सिर्फ ये कहना कि हम ईरान के साथ खड़े हैं काफ़ी नहीं है। जब तक हम अमली तौर पर मुजाहिमत के साथ नहीं खड़े होंगे, जुल्म का तूफान जो है वो हम सबको निगल जाएगा। ये जागने का वक्त है। अपनी हुकूमत वक्त से सवाल करें, सच को दोहराएं, क्योंकि ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं है, ये हम सब की बका, इज्जत की और उम्मत की गैरत की जंग है। आखिर में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्या हम जागेंगे या जवाल हमारा भी दरवाज़ा खटखटाएगा?